السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں معتصم باللہ قاسمی۔ چند دنوں پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا تھا۔ عاصم جمیل کو دفنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کی قبر پر فاتحہ خوانی وغیرہ کرنے کے بعد پھول ڈالنے کا بھی اہتمام کرایا۔ کیا قبر پر پھول ڈالنا شریعت میں جائز ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس وجہ سے؟ اتنے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا کام کیا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی۔ وجہ جاننے سے پہلے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے سوال پوچھا ہے۔ سوال بریلوی حضرات علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند بھی قبروں پر پھول چڑھانے کے قائل ہیں۔ دیوبندی عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، در مختار میں ہے کہ قبر پر درخت لگانا مستحب ہے، اور فتاوی عالمگیری میں قبر پر پھول چڑھانا ڈالنا بھی ہے۔ وضاحت سے جواب دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اصل حدیث سے اتنی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ اس دن دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے ایک ٹہنی توڑی، اسے چیر کر دو حصے کیے، ایک حصے کو ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرے حصے کو دوسری قبر پر گاڑ دیا، اور یوں ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس حدیث میں جو واقعہ گزرا، یعنی عذاب دیا جانا، ٹہنی گاڑنا، یہ سب وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ ہمارے پاس وحی نہیں آئی، پھر عذاب میں تخفیف کی وجہ علماء محدثین نے یہ لکھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خصوصیت سے ایسا ہوا۔ یہ حکم پوری امت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عام صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر یہ حکم تشریعی ہوتا تمام صحابہ کرام اس پر عمل کرتے۔ جو اقوال آپ نے نقل فرمائے ہیں وہ مرجوح قول ہیں۔ ہمارے احناف کے یہاں اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ دوستوں، رہا مسئلہ مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ آخر مولانا صاحب نے اس طرح کیوں کیا، تو واضح رہے کہ مولانا نے اپنے خاندان اور اڑوس پڑوس میں اس طرح کا ماحول ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا تاکہ لوگوں کی نظر میں مولانا کی محبت برقرار رہے۔ اتنے بڑے مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اللہ معاف کرے۔